بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله خاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. اما بعد. بزرگان محترم و اسلامی بھائیوں، شب و روز ایک کے بعد دیگر اپنی رفتار سے رواں دواں ہیں، سالوں کے بعد سال برق رفتاری سے گزر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے ایک کے بعد دیگر عبادت و طاعات کے مواقع میسر آتے رہتے ہیں. چنانچہ ابھی تو ہم ایک اسلامی سال کو الوداع کہہ رہے تھے، جس کا اختتام ایک حرمت والے مہینے سے ہوا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے حج جیسے عظیم فریضے کو رکھا. اور اب ہم ایک نئے اسلامی سال میں داخل ہو چکے ہیں، جس کا آغاز ایک حرمت والے مہینے سے ہو رہا ہے، اور وہ ہے ماہ محرم الحرام. اللہ تعالیٰ کا مہینہ محرم الحرام ایک عظیم الشان اور بابرکت مہینہ ہے. یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے. صحیحین میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، زمانہ پھر اپنی پہلی اسی حیت پر آ گیا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا. سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 تو لگاتار یعنی ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب مضر جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان میں پڑتا ہے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس ماہ محرم کو دیگر مہینوں کے مقابلے میں ایک نمایاں اور خصوصی مقام و حیثیت عطا فرمائی ہے. چنانچہ اس کا نام شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ رکھا گیا ہے. اس کی رفعت شان کی وجہ سے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے خود اپنی طرف فرمائی اور بتا دیا کہ خود رب العزت نے اسے حرمت و عظمت عطا کی ہے. کسی مخلوق کے بس میں نہیں ہے کہ اس کی حرمت کو پامال کرے. ماہ محرم الحرام کی فضیلت و اہمیت کی ایک وجہ اس مہینے کا روزہ ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے روزے کی فضیلت و اہمیت بیان فرمائی ہے. مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل ترین روزہ ماہ محرم کا روزہ ہے، اور فرائض کے بعد سب سے فضیلت والی نماز رات کی نماز یعنی تہجد ہے. عاشوراء عربی زبان میں 10ویں دن کو کہا جاتا ہے. یہ دن خاص فضیلت اور اہمیت کا حامل دن ہے. اس میں روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے. اس دن کو اللہ تعالیٰ نے روزے کے لیے خاص فرمایا ہے. نیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے روزے پر ابھارا ہے. یہ وہی دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو ڈوبنے سے نجات دی، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہود عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، یہ کیسا دن ہے کہ جس کا تم روزہ رکھتے ہو؟ یہود نے کہا، یہ وہ عظیم دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی تھی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا تھا. اس کے شکر میں موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، ہم بھی اسی لیے روزہ رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم موسیٰ علیہ السلام کے طریقے کی پیروی اور اتباع کے زیادہ حقدار اور ان سے قریب ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی عاشوراء کے روزے کا حکم دیا. برادران اسلام، اس امت کے سلف و خلف سے عاشوراء کے حوالے سے صرف اتنی بات ثابت ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے نصرت و تمکین کا دن ہے.
اور فرعون اور اس کے لشکر کی ہلاکت کا دن ہے، جس کی یاد میں شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، اور آپ علیہ السلام نے اس دن کے روزے پر لوگوں کو ابھارا۔ یہ دن ہرگز امت مسلمہ کے نزدیک نوحہ اور انتقام جذبات کے اظہار کا دن نہیں رہا ہے، جیسا کہ کچھ گمراہ لوگوں نے اس کو فحاشی، حرام اختلاط، طرح طرح کے فتنے کو ہوا دینے، بغض و عداوت کی آگ بھڑکانے اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر طعن و تشنیع کا دن بنا رکھا ہے۔ عاشوراء کے روزے رکھنے والے کے لیے سنت ہے کہ اس سے پہلے ایک دن یا اس کے بعد ایک دن کا روزہ ساتھ میں ملائے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یہ دن ایسا ہے کہ یہود اور نصارہ اس کی تعظیم کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اگلے سال مجھے زندگی ملی تو میں 9 تاریخ کا روزہ بھی ساتھ میں رکھوں گا، لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشوراء کا روزہ رکھا کرو اور اس میں یہود کی مخالفت کیا کرو، لہذا اس سے پہلے ایک دن یا اس کے بعد ایک دن کا روزہ ساتھ میں ملایا کرو۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عاشوراء کے روزے کی 3 حیثیتیں ہیں۔ پہلا درجہ اور حیثیت یہ ہے کہ عاشوراء کے ساتھ آگے پیچھے ملا کر 3 روزے رکھے جائیں۔ دوسرا درجہ 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھا جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔